مشکلوں میں میرے خدا میری معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو عمل میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، پہلے تو یہ عرض کروں کہ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف، اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی پڑھیں، کنز العرفان بھی پڑھیں، تفسیر صراط الجنان بھی پڑھیں۔ اس کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں اصحاب کہف کے ناموں کی برکتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کی برکتیں کیا ہیں۔ اور ناظرین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اپنی کتابوں میں اصحاب کہف کے ناموں کے فوائد اور خواص بیان کیے ہیں کہ ان کے ناموں کی برکتیں کیا ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف کے یہ نام لکھ کر دروازے پر لٹکا دیے جائیں، دروازے پر لگا دیے جائیں، تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس مکان میں آگ نہیں لگتی، جلتا نہیں ہے، جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ سرمائے پر رکھ دیے جائیں، اگر اصحاب کہف کے نام لکھ کر اپنے سامان میں رکھ دیے جائیں تو سامان چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کشتی یا جہاز میں ان ناموں کو رکھ دیا جائے تو وہ جہاز ڈوبنے سے، غرق ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھاگا ہوا شخص ان ناموں کی برکت سے واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کہیں پر آگ لگ جائے، کہیں پر آگ لگی ہو تو اصحاب کہف کے نام لکھ کر اب ان کو کپڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیے جائیں تو اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح بچے کے رونے کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اصحاب کہف کے یہ نام لکھ کر اگر بچے کے گلے میں ڈال دیے جائیں تو بچے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ام الصبیان یعنی خاص قسم کے یہ دماغی امراض ہوتے ہیں، اس میں جھٹکے لگتے ہیں، دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کی یہ تکلیف اس میں ہوتی ہے تو ام الصبیان کے مرض سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ خشکی اور طریق سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدی کی آزادی کے لیے یہ اصحاب کہف کے نام بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں۔ تو ناظرین، یہ اصحاب کہف کے نام آپ بھی لکھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اگر اس کا تعویذ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے آپ فی سبیل اللہ یہ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات دیے جاتے ہیں، اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، فری آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل گھر بیٹھے بھی آپ یہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ بائی پوسٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ تعویذات حاصل ہو جائیں، آپ شعبہ روحانی علاج کا جو پیج ہے اس کے ذریعے بھی آپ یہ تعویذات منگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، آپ میل کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ تک تعویذات بھی پہنچا دیے جائیں گے۔ مگر یاد رہے کہ اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس یہ لازمی لکھیے گا۔ اسی طرح بائی پوسٹ آپ روانہ کر دیں اپنے مسائل لکھ کر، اگر یہ تعویذ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب بائی پوسٹ انشاءاللہ عز و جل یہ تعویذات آپ تک پہنچا دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں سلسلے کو اور آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، اور آپ کو دکھاتے ہیں ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے گمشدہ شخص کو واپس بلانے کا روحانی علاج۔ اس روحانی علاج کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا رسالہ مینڈک سوار بچھو میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، ایک سادہ پیج لینا ہے۔ آپ نے سادہ پیج لے کر اس کے چاروں کونوں پر یا حق کو چاروں کونوں پر لکھ لینا ہے، اور آپ نے آدھی رات
یا کسی بھی وقت اس کو دونوں ہاتھوں میں لینا ہے اور آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے جو ہے آپ کا گمشدہ شخص واپس آ جائے گا یا پھر اس کی خبر مل جائے گی. روحانی علاج ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے. ایک سادہ پیج لینا ہے, اس کے چاروں کونوں پر یا حق کو لکھ لینا ہے, اور یا تو آدھی رات کے وقت یا کسی بھی وقت آپ نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کا گمشدہ شخص واپس آ جائے گا یا پھر اس کی خبر مل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم. اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ناظرین, یہ تھا گمشدہ شخص کو واپس بلانے کا روحانی علاج. اگر کوئی شخص گم ہو جاتا ہوتا ہے, بعض اوقات بچے گم ہو جاتے ہیں, کوئی بڑا گم ہو جاتا ہے, لاپتہ ہو جاتا ہے, نہیں پتہ چل پاتا, یہ جو آپ کو طریقہ بیان کیا گیا کہ ایک سادہ سا کاغذ لے کر اس کے چاروں کونوں پر آپ لکھیں گے یا حق کو, لکھ کر پھر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر آپ یہ دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں, انشاءاللہ عز و جل واپس آ جائے گا. اور تعویذات عطاریہ کے بستوں سے رابطہ کر کے اس کی آپ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. کال چلا دیجیے. اور میں 13 ماہ آج 9 دن ہو گئے ہیں, میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. میں استخارہ کروانا تھا, تو کیا مسئلہ ہے؟ آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, ہمت رکھیں. اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے, گنبد خضرا کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میری والدہ کے جسم میں ہاتھوں پیروں میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے, کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. خارش کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ جاری و ساری ہے. مجھے استخارہ کروانا ہے کہ میرا جام نگر شہر سے حیدرآباد کی طرف ہجرت کرنا کیا درست ہے؟ میری والدہ کا نام جرینا ہے. استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میں رمضان آتاری بات کر رہا ہوں. میرا بیٹا ہے سکندر, والدہ کا نام ہے سائرہ. وہ نہ بہرا ہے نہ گونگا ہے, مطلب 25 سال اس کی عمر ہے, بولنا چاہ رہا ہے لیکن وہ اس کی زبان اٹک گئی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد عمران اطاری ہے اور والدہ کا نام زینت بی بی. میرا سوال یہ ہے کہ میں جو بھی جاب وغیرہ کرتا ہوں تو 1-2 ماہ چلتا ہے کام, اس کے بعد جاب چھوٹ جاتی ہے. یہ معاملات ہوتے ہیں, تو استخارہ کروانا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. کوشش اپنی جاری رکھیے گا اور دیکھیں ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں. جاب کیوں چھوٹ جاتی ہے, چھڑوا دی جاتی ہے, نکال دیا جاتا ہے. بعض اوقات دیکھیں خود کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں نا. اگر خود کی غلطی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اگر جاب پر ملازمت پر وقت پر نہیں جائیں گے اور سیٹ کا دیا ہوا کام پورا نہیں کریں گے تو یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات فارغ کر دیا جاتا ہے. پھر ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ شاید کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے, کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, جاب چھوڑ جاتی ہے. اپنی ذہن کو, اپنی سوچوں کو بھی وسیع و کشادہ رکھیے گا اور عمل بھی انشاءاللہ عز و جل بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جاب بھی ملے گی اور انشاءاللہ عز و جل استقامت کے ساتھ اس پر آپ پابندی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل لگے رہیں گے. ایک میسج آیا ہے کہ برائے مہربانی میرے گھر میں بہت پریشانی ہے. یہ کہتے ہیں آپس میں محبتیں نہیں ہیں, لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, رشتے نہیں لگ رہے. بہن کا نام ہے سمرہ اور والدہ کا نام ہے شہانہ. استخارہ بھی کیجیے گا اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے گا. اسی طرح یہ ایک اور ہے کہ استخارہ کر دیجیے. ثنا رمضان نام ہے, والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے. یہ رشتے کے حوالے سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, استخارہ کر دیجیے. اچھا, اسی طرح یہ جو ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں انہوں نے میسج کیا ہے, تنگ دستی کا بہت زیادہ معاملہ ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. بنت الطاف حسین ہیں لاہور سے. اللہ پاک آسانی فرمائے, رزق میں برکت رہے, تنگ دستیاں دور ہو جائیں. تو دیکھیں وہ اسباب کہ جس کی وجہ سے رزق میں تنگ دستی آتی ہے ان اسباب سے بھی بچنا ضروری ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل, کہ وہ کون سی اسباب ہیں کس کی وجہ سے رزق میں تنگ دستی آتی ہے. وہ تقریباً اسباب اس میں لکھے ہوئے ہیں, آپ وہ پڑھیں, ان سے بچنا شروع ہو جائیں, انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکتیں آ جائیں گے.
اور اس میں برکت کا ایک عمل یہ بھی ہے، جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، گھر والوں کو سلام کریں، اور گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد، یہ کہنے کے بعد، سلام عرض کرنے کے بعد اب ایک بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ آپ پڑھ لیجئے، یہ پڑھ لیں، پھر آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسے گھر میں برکت رہتی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت رہے گی، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ گھر میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کرنا ہے، گھر والوں کو سلام کرنا ہے، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے، اور ایک مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص یہ پڑھ لینا ہے، اور دیکھیں انشاءاللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے، آپس میں محبتیں بھی پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور ہمارے پاس کال آئی تھی کہ والدہ کو خارش ہے تو خارش کا کوئی عمل بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر کسی کے جسم پر خارش وغیرہ ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ 98ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ خارش کا مریض یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی پہ دم کر کے پیے۔ یہ آیت نوٹ کر لیں، آیت نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، 98ویں پارے کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14۔ یہ پڑھ کر خارش کا مریض یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اب دیکھیں، اب ظاہری اسباب پر بھی غور کرنا ہے نا۔ بعض اوقات دیکھیں صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ جراثیم بڑھ جاتے ہیں، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، خارش کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو اپنے اطراف میں دیکھ لیں، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان پر تو جراثیم وغیرہ نہیں لگے ہوئے، کپڑے دیکھ لیں، اس طرح کے ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں۔ دھوپ کا بھی یہ لینے کا سلسلہ ایک جاری رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل خارش کی بیماری یہ ختم ہو جائے گی۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا تا حصول شفا، اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 3 ماہ ہو چکے ہیں اور آنکھوں کی بینائی میری کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ پاک گنبد خضرا کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کی بینائی کو تیز فرمائے، روشنی تیز ہو جائے۔ اس کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ لیں، اور 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ دم کریں، اور دوبارہ آنکھوں پر لگا لیں، آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، اب شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی تھیں، استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ساجد بھائی تھے، یہ کہہ رہے کہ حیدرآباد جانے کے متعلق استخارہ کروا رہے تھے، تو ساجد بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے کہ بہتر نہیں ہے ان کے لیے، اچھا، کہ حیدرآباد شفٹ ہونے ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، پھر ملتوی کر دیں۔ جی، اس چیز کو ملتوی کر دیں، انتظار کریں، کچھ وقت کے بعد دوبارہ چاہیں تو استخارہ کروا لیں، ممکن ہے کہ دوبارہ بہتر آ جائے۔ کچھ وقت سے مراد کتنے دنوں کے بعد دوبارہ استخارہ کروا لیں؟ تقریباً 1 منتھ کے بعد دوبارہ کروا لیں، 1 ماہ کے بعد 1 ماہ کے بعد دوبارہ استخارہ کروا لیں، صحیح۔ اور اگر بالفعل اس وقت یہ منع آ جاتا ہے کہ اب نہ جائیں، پھر مزید 1 مہینے کے بعد دوبارہ کروا لیں، کروا سکتے ہیں۔ دوسرا، استخارے کے جواب پہ عمل کرنا فرض و واجب بھی نہیں ہے، صحیح۔ استخارے سے یقینی علم حاصل تو ہوتا نہیں ہے، اگر چاہے تو اس پہ عمل کر لیں، چاہے تو 1 مہینے بعد دوبارہ یعنی انہوں نے استخارے کا فرمایا تھا، فی الوقت استخارے میں ابھی منع کا اشارہ، ابھی منع کا کہ ابھی شفٹ نہ ہو۔ صحیح، ظاہری معاملات بھی آپ دیکھ لیجئے گا ساجد بھائی۔ اچھا، اسی طرح یہ امیر حمزہ نام بتایا تھا انہوں نے کہ ان کا بھی مسئلہ تھا کہ بچہ بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں پاتا، اور بھی معاملات تھے ان کے، کیا مسائل ہیں ان کے ساتھ؟ جی، بچے کا نام سکندر انہوں نے بتایا تھا نا، جی، ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ نا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بچے کے ساتھ۔ اچھا، کوئی ایسا جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مؤمنو یا مؤمنو، 115 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عمران بھائی تھے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جاب لگتی ہے اور چھوٹ جاتی ہے، تو عمران بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی ایسا جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ آپ 2 رکعت نفل ادا کریں غیر مکروہ وقت میں، اور اللہ پاک کا صفاتی نام یا لطیفو،
یا لطیف 182 مرتبہ 182 ٹائم اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کو آسان و حلال ملازمت مل جائے گی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جی مزید؟ اس کے بعد ایک اسلام بہن کے متعلق تھا سمرہ، کہ ان کے رشتے میں معاملات ہیں اور گھر میں بھی لڑائی جھگڑا وغیرہ رہتا ہے۔ یہ دو مسئلے تھے ان کے نا؟ جی، دو ان کے ایک ساتھ مسئلے تھے، تو استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، کوئی ایسا جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ روزانہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ 60 ٹائم اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ تو نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اچھا، جو ان کا ایک جو مسئلہ تھا نا اصل، کہ وہ لڑائی جھگڑے، وہ کیسے ختم ہو، اس کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمائیے نا پڑھنے کی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد، جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد لاہوری نمک لیں اور اس نمک پر اللہ پاک کا صفاتی نام یا ودود 1001 مرتبہ دم کر دیں اور نمک گھر میں استعمال کریں۔ جہاں جہاں نمک استعمال ہوتا ہے، آٹے میں، سالن وغیرہ میں، جہاں استعمال کرتے ہیں استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل ناچاکی وغیرہ ختم ہو جائے گی، آپس میں پیار محبت نصیب ہوگا۔ جمعہ کے دن ہی عمل کرنا ہے؟ جمعہ کے دن۔ عام دنوں میں بھی اگر جیسے کرنا چاہیں، آج کرنا چاہیں یا کل کرنا چاہیں؟ وظیفے کے جو دن بتائے گا وہ جمعہ کا بتائے گا، وہ جمعہ کا دن ہی ہے، ماشاءاللہ۔ تو جمعہ کے دن ناظرین یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد لاہوری نمک لے لیں تھوڑا سا، اور اس پر آپ یا ودود 1001 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، اور یہ دم کیا ہوا نمک آپ گھر میں جو آپ کے نمک کا ڈبہ ہے اس میں بھی آپ ملا سکتے ہیں۔ پھر معمول کے مطابق جیسے کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا، انہوں نے والد صاحب کے حوالے سے کافی پریشانی کا بتایا، دکھ بھی ہوا پڑھ کرنا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کافی عرصے سے ریشے کی بیماری میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ بھی مڑ گئے ہیں اور بہت علاج بھی کروایا، لیکن بظاہر کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا، اور تقریباً 3 سال پہلے گرنے کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اچھا، ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا تھا، وہ بھی اس بیماری کی وجہ سے، ریشے کی وجہ سے یہ آپریشن نہیں ہو سکتا۔ اب وہ چل بھی نہیں سکتے، جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ سب کا جو ہے نا وہ روحانی علاج بھی بتا دیں اور استخارہ بھی فرما دیں۔ غلام مرتضیٰ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے فضل جان۔ دعا بھی کیجیے گا اور ان کے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا، استخارہ بھی ان کا فرما دیجیے گا کیا مسائل ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک بنت الطاف ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ چہرے پر بال ہوں تو اس کا علاج بتا دیں، اور آنکھوں میں بھی تکلیف رہتی ہے تو اس کا دیکھیں روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ چہرے پر پھیر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آپ کے مزید کالز کی جانب، کال چلا دیجیے۔ ایک میرے دوست ہیں، ان کا نام ہے محمد بلال اور ان کی والدہ کا نام ہے پروین، اور بلال بھائی کی عمر ہے 30 سال۔ ان کا جو نا صحیح طرح سے کاروبار نہیں چل رہا، تو استخارہ کر کے بتائیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ سر میرا نام ہے اعجاز علی، میرے امی کا نام ہے زبیدہ۔ میرا ایک استخارہ کروانا ہے نوکری کے سلسلے میں۔ 4 مہینے ہو گئے میں گھر پہ فارغ بیٹھا ہوا ہوں، آپ استخارہ کر کے بتائیں۔ گھر والی ٹھیک نہیں رہتی ہے، وہ بیمار رہتی ہے، کبھی جسم میں درد، کبھی سانس کا مسئلہ، گھر میں پریشانی رہتی ہے۔ روزینہ والدہ کا نام سکینہ ہے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام طیب انور ہے، تو والدہ کا نام ہے رشیدہ بیگم۔ تو میں یہ کاروبار کے لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے بھی کافی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، تو اس چیز کے بارے میں معلومات اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ کی اندرونی بیرونی آزمائشیں، تکلیفیں، ذہنی الجھنیں سب دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلائیے گا۔ میرا بیٹا ہے 14 سال کا، میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ پہلے تو بہت اچھے نمبر لے کے آتا تھا، لیکن اب بالکل پڑھائی کی طرف دھیان نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو راہ راست پہ آ جائے۔ میری وائف جن کا نام نسرین ناز ہے اور ان کی والدہ کا نام حمیدہ بیگی ہے، یہ عرصہ دراز سے جو ہے جوڑوں کے درد میں یعنی مبتلا ہے۔ آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے ان کی جو بیماری ختم نہیں ہوتی ہے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام رئیس احمد ہے، میری وائف کا نام شارمین فاطمہ ہے، ان کی والدہ کا نام شمشاد بیگم ہے۔ میری وائف کا استخارہ نکالنا ہے
कि ये दिन ब दिन बहुत कमज़ोर हो रही है। जी अगली कॉल। मैं मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ, वालदा का नाम यास्मीन। मेरे कान में प्रॉब्लम है तकरीबन 9 महीने से। कान में सीटी बजती है और कान में सुनाई भी कम है, तो मैं बहुत इलाज करा रहा हूँ तो मुझे आराम नहीं आ रहा। कान में दर्द है, तकलीफ है, सीटी बजती है। चलें रिजवान भाई इसका रूहानी इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको। इस्तिखारों के हवाले से भी ये एक मैसेज है कि मेरा नाम मुनीब अहमद है, मैं टेक्सला से हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा और तकरीबन 2-3 माह हो चुके हैं। इस्तिखारा भी कर दीजिए और कोई पढ़ने के लिए वजीफ़ा भी बता दीजिए। अच्छा, मेरा नाम उस्मान हैदर है, मेरी वाइफ का नाम इकरा है और उसकी वालदा का नाम शमशाद है। इस्तिखारा कर दें औलाद के लिए कि औलाद नहीं है, इस हवाले से भी इस्तिखारा फरमा दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है और भुरेवाला से है। मेरा मसला ये है कि मैं बेरोज़गार हूँ, जॉब नहीं मिल पा रही, जहाँ भी जाता हूँ मेरा काम नहीं बनता, इसका भी कोई वजीफ़ा बता दीजिए। चलें, ये तो रूहानी इलाज के हवाले से इसका वजीफ़ा भी शहबाज भाई मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। जहाँ पर भी जाते हैं और काम नहीं बनता, बेरोज़गारी का भी मामला है, तो ये देखिए अव्वलन तो हुसूल रोज़गार के लिए जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है फ़राइज़ की पाबंदी, नमाज़ों की पाबंदी हो और हर नमाज के बाद आपने 100 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, हुसूल रोज़गार के लिए, रिज़्क़ में वुसअत और कुशादगी के लिए आपने ये अमल करना है, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। ये आप 100 मरतबा पढ़ेंगे 100 टाइम्स एंड अव्वल व आखिर दुरूद पाक ये पढ़ें। पढ़कर दुआ कीजिए अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ा कर हुजूर दिल के साथ, यकीन कामिल के साथ दुआ कीजिए। यकीन कामिल के साथ ये अमल आपने करना है और ज़ाहिरी मामलात को भी पेश नज़र रखिएगा। हुसूल रोज़गार के लिए जायज़ ज़राए भी आप इख्तियार कीजिएगा, इंशाअल्लाह सवजल रोज़गार के असबाब बन जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो आपने मसला बयान फरमाया था कि जहाँ पर भी जाता हूँ वो काम नहीं बनता मेरा, तो देखें जब भी आप किसी काम के लिए जाएँ ना, तो जाने से पहले 20 मरतबा या नाफ़िउ ये आप पढ़ लिया करें। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बक़ातुहुल आलिया ने इरशाद फरमाया कि जो कोई किसी काम को शुरू करने से पहले 20 मरतबा या नाफ़िउ पढ़ लिया करे तो वो काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा होगा। तो आपने ये पढ़ना है, या नाफ़िउ 20 मरतबा पढ़ना है, इंशाअल्लाह सबजल फ़ायदा हासिल होगा। दीगर भी हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। आपका भी कोई अपना काम है या किसी काम के लिए जा रहे हैं, कोई काम आप शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करने से पहले आप 20 मरतबा या नाफ़िउ पढ़ लें, इंशाअल्लाह सवजल वो काम मर्ज़ी के मुताबिक पूरा होगा। अच्छा, ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, रिजवान नाम आपने बताया था कि मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सीटी बजती है, आवाज़ें आती हैं, तो आपने रोज़ाना या समीउ 21 मरतबा 21 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ, या समीउ अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 21 मरतबा आप पढ़ें। पढ़कर अपने दोनों हाथों पर आप दम करके कानों पर फेर लें, या किसी से ये वजीफ़ा पढ़वा कर अपने कानों पर आप दम करवा लें। कानों का दर्द, कानों की तकलीफ़, या अल्लाह न करे अगर किसी को जैसे कान में से पीप आने का भी मर्ज़ है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ठीक हो जाएगा। और जैसे रिजवान भाई आपने कहा कि सीटी बजती है, आवाज़ें महसूस होती हैं, तो आप ये पढ़िएगा और पाबंदी के साथ ये अमल करना है, इंशाअल्लाह सबजल फ़ायदा हासिल होगा। ताबीदात अत्तारिया के बस्ते से भी आपने रब्ता करना है। अच्छा, ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा कि मेरा बेटा जिसकी उम्र 14 साल है, पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, अच्छे नंबर लेकर आता था, और अब यह है कि पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, तो पढ़ाई में दिल लगने का रूहानी इलाज देखिए, या अल्लाहु या रहमानु 101 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर आप पानी पे दम करें और ये दम किया हुआ पानी पी लें, जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता हो। अच्छा, बच्चे अगर जैसे छोटी उम्र के हैं तो वालिदैन ये अमल करके पानी पे दम करके आप बच्चों को पिला सकते हैं। या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु 101 मरतबा पढ़ना है और दिन में 5 टाइम आपने यह अमल करना है। सही, पढ़कर पानी पे दम करके रख लें और ये दम किया हुआ पानी आप अपने बच्चों को पिलाएं, इंशाअल्लाह सवजल बच्चों का पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा। जो वालिदैन अपने बच्चों के पढ़ाई में दिल ना लगने की वजह से परेशान है ना, वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं, तो अब फिर वालिदैन ये अमल करके पानी पे दम करके बच्चों को पिला दें, इंशाअल्लाह सवजल फ़ायदा हासिल होगा, बच्चों का पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह सवजल। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है आपके इस्तिखारों के जवाबात का। काफ़ी सारे इस्तिखारों के हवाले से भी
تھے تو ارشاد فرمائیے. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اپنے دوست کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، بلال نام انہوں نے بتایا تھا کہ کاروبار ان کا چل نہیں رہا، کیا ان کے ساتھ بندش وغیرہ کے معاملات ہیں؟ جی بلال بھائی کا استخارہ کیا ہے تو بلال بھی آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سادہ کاغذ لیں اور اس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ 35 ٹائم آپ لکھ لیں اور اس کا پلاسٹک کوڈنگ کروا کر آپ اپنے گھر میں یا دکان میں جو کاروبار جہاں پر ہے وہاں لگا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا اور اس میں خوب برکت ہوگی. اس کے بعد ایک اسلامی بہن کے متعلق تھا کہ روزینہ اکثر بیمار رہتی ہے، گھر والوں کے حوالے سے. جی تو استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس بیماری کے سے شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد ایک اسلامی بھائی تھے ریاض علی بھائی، نوکری ان کو نہیں مل پا رہی. جی تو ریاض علی بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد اچھی نوکری مل جائے گی. طیب بھائی تھے، ان کا بھی کاروبار کا مسئلہ تھا. طیب بھی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو 300 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ نماز فجر کے بعد یہ پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. اچھا، تو روزی میں برکت کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا کہ کاروبار میں بھی برکت رہے گی. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ آزمائش ہے، تو آزمائشوں کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ کیسے آزمائشیں یہ دور ہوں گی؟ اب ہوتا ہے بعض اوقات مختلف قسم کی آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو آپ کیا کریں؟ جی اس کے لیے یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کریں اور توبہ استغفار کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی آزمائشیں دور ہو جائیں گی. صحیح. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے گھر والوں کے حوالے سے کہا کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے. جی جی استخارہ ان کا کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ تو بیماری کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو، جی یا غنیو، یا غنیو کثرت سے پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کے جو درد ہے، تکلیف ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. صحیح. اچھا، یہ رئیس احمد بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ دن بدن کمزور ہوتے جانے چاہیے، گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا انہوں نے. جی 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 استخارہ ان کا بھی کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بھی بیماری کا یہ مسئلہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا، جادو جنات وغیرہ کا. تو ان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا حیو. صحیح ہے. یا حیو، یا حیو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے. انشاءاللہ عز و جل ان کی بیماری دور ہو جائے، یعنی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، صحت مند ہو جائیں گے. کمزوری دور ہونے کا یہ روحانی علاج ہے. اچھا، ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں ناظرین، ہم جیسے آپ کو وقتاً فوقتاً عرض کرتے ہی رہتے ہیں کہ ظاہری معاملات پر بھی پیش نظر رکھا جائے. اب کمزوری آ جاتی ہے جسمانی طور پر، صحت کے حوالے سے کمزوری ہو جاتی ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا چاہیے. بعض اوقات جسمانی طور پر، اندرونی طور پر بھی اس طرح کی کچھ بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں، جسم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. اور آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے گئے، کچھ میسیجز بھی آپ کی طرف بڑھائے تھے. وہ ایک میسیج بڑھایا تھا والد صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ جی استخارہ ان کا بھی کیا تھا، استخارے میں ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا تھا ان کے ساتھ نا. غلام مرتضیٰ نام بتایا تھا. جی تو بیماری کا اشارہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ پاک کا صفاتی نام یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے والد صاحب کو پلائیے. انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی. اسلامی بہن کا ایک میسیج تھا، اسلامی بہن کے حوالے سے، اقرا اولاد کے حوالے سے تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی. تو ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. تو ان دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر فرض نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں. ایک میسیج آیا ہے استخارے کے حوالے سے کہ
میری آپ سے دعا کے لیے گزارش ہے، دعا کا بھی کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے خود بھی استخارہ کیا تھا لیکن مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا. صحیح. تو برائے مہربانی میری اصلاح بھی فرما دیں، اور کوئی استخارے کا طریقہ اگر خود استخارہ کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ خود استخارے کا طریقہ جو ہے وہ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 280 پر خود استخارے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح کرنا ہے. تو اس کے مطابق یہ عمل کرے. مدنی پنصورہ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے، یہ ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی، صفحہ نمبر 280. اس پر خود استخارے کا طریقہ ہے، تو اس پہ عمل کریں انشاءاللہ بہترین. اچھا، تو یہ خود بھی کر سکتے ہیں استخارہ. ماشاءاللہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی پنصورہ یا مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان نوافل کے صفحہ نمبر 280 پر مکمل اس کا طریقہ کار تحریر فرمایا ہے کہ ایک دعا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے وہ دعا پڑھی جاتی ہے. وہ دعا پڑھ کر آپ سو جائیں. پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک مخصوص دعا ہے استخارے کی، وہ دعا پڑھنی ہوتی ہیں. پڑھ کر پھر اب آپ کا جو بھی اپنا مسئلہ ہے، جس کام کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اپنا وہ مسئلہ، آپ اپنا وہ کام ذہن میں رکھ کر اب آپ سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹ کر آپ سو جائیں اور مدینے کی یادوں میں کھو جائیں. کیا بات. سو جائیں، اور پھر خواب میں آپ کو کچھ ایسے اشارے مل جائیں گے کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اب وہ اشاروں سے کیسے دیکھیں گے؟ اشارے وہ بھی الحمدللہ عز و جل اس نے مدنی پنصورہ میں لکھے ہیں، تو یہ آپ مدنی پنصورہ یہ حاصل کر لیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صفحہ نمبر 280 آپ نوٹ کیجئے گا، اس میں یہ مکمل طریقہ کار لکھا ہے. آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی استخارے کر سکتے ہیں. اچھا، ایک بات ذہن نشین یہ بھی ضرور فرما لیجیے گا، جیسے کہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے بیان بھی کرتے رہتے ہیں، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی قول چلا دیجیے گا. مجھے استخارہ کروانا ہے. میرا نام حسیب ہے، میری خالہ کا نام فوزیہ ہے، ان کی والدہ کا نام زینب ہے. ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ پلیز مہربانی فرما کر استخارہ کر دیں. صحیح، اگلی قول چلا دیجیے. جی، میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ کام میرے ملتا، گھر میں پریشانی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہوں. میرا نام اسامہ شفیق، میری والدہ کا نام پروین کوثر. صحیح، اگلی قول چلا دیجیے. میں 1,500 کا ہاتھ لے گا تھا، میں کو دم میں بھی تکلیف ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام رب نواز ہے، میری والدہ کا نام رضیہ ہے. مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ میں نے ابھی اپنے کام کے لیے نئی جگہ لی ہے، گھر کرائے پہ لیا ہے، تو کیا میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ پلیز اس کا استخارہ فرما دیں. پلاٹ کا ایڈریس ہے پلاٹ نمبر SA06 سیکٹر 33C کورنگی نمبر 2.5. جی رب نواز بھائی، ماشاء اللہ جگہ آپ نے لے لی ہے، مکان لے لیا ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائیں. اب چیز لے لی ہے نا، لینے کے بعد اب استخارہ نہیں کیا جاتا. لینے سے پہلے آپ استخارہ کروا لیتے کہ میں یہ چیز لینا چاہ رہا ہوں، یہ لینا میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں. استخارہ پہلے کروایا جاتا ہے نا. اب تو چونکہ آپ لے چکے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کا پکا ارادہ کر لیا جائے تو اب اس کا استخارہ نہیں ہوتا. تو اب چونکہ آپ لے چکے ہیں، اب یہ ہے کہ اس میں ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ آپ گھر میں برکت کے لیے اور کام کے لیے جو آپ نے جگہ لی ہے وہاں برکت رہے، آپ کو کام میں فوائد حاصل ہوں، آپ کا کاروبار خوب چمکے اور نظر بد سے محفوظ رہے، اس کے لیے وظائف بتا دیتے ہیں آپ کو. تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اور جو جگہ آپ نے لی ہے وہاں پر لٹکانے کے کچھ تعویذات ہم آپ کو وہ بتا دیتے ہیں. وہ تعویذات آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کر کے وہاں پر لٹکا دیں، الحمدللہ عز و جل برکتیں برکتیں رہیں گی. تو استخارہ پہلے کروانا ہوتا ہے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. آپ سے مدنی التجا ہے کہ استخارہ کر دیں. ہماری اہلیہ نیلوفر بنت امیر بادشاہ، ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے، لہٰذا آپ ان کے لیے استخارہ فرما دیں کہ کیا کوئی بندش ہے، برائے مہربانی. صحیح، اگلی قول چلا دیجیے. انصب فاروق نام ہے میرا. اچھا، میں نے اصل میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں بیکری کا، تو میں یہ استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں بہتر رہے گا کہ نہیں. انصب فاروق میرا نام ہے، والدہ کا نام ہے شمائلہ. صحیح ہے، ماشاءاللہ. بیکری کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، انصب نام بتائے انہوں نے. جی اگلی قول چلا دیجیے گا.
جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری نا رقم پھنس گئی ہے 12 لاکھ روپیہ، تو کوئی وظیفہ لینا تھا ان سے مجھے کہ وہ وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل کروں تو مل جائے۔ انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی رقم پھنس جائے، پیسے پھنس جائیں تو کیا عمل کرنا چلیں، پہلے یہی روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ہوتا ہے جیسے کاروباری معاملات میں ناظرین دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں، اب پیسے واپس نہیں مل پا رہے، یا کسی کو جیسے قرضہ دیا یا کسی کو ویسے ہی ہم نے پیسے دے دیے، رقم دے دی، اب وہ واپس نہیں دے رہا۔ اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اگر کہیں پر پیسے پھنس جائیں تو اپنے پیسے حاصل کرنے کے لیے یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں اور قبلہ رو بیٹھے رہیں، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہو تو اب دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھا دیجیے، گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اور اس شخص کے لیے بھی دعا کیجیے کہ جس سے آپ نے پیسے لینے، دعا کیجیے۔ پھر جیسے ہی اذان مغرب شروع ہو تب یہ وظیفہ آپ ختم کر دیجیے۔ تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے گا، اور روزانہ یہ عمل کرنا ہے، لیکن جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو آپ کی رقم واپس مل جائے گی۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، یا آپ کے لیے بھی ہے، اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے، تو آپ اس کو بھی یہ وظیفہ بتا سکتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح عمل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی رقم واپس مل جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے رب نواز بھائی، آپ نے تو خیر استخارے کے لیے کال کی تھی کہ جگہ لی ہے، اب چونکہ لے چکے ہیں تو اب استخارہ نہیں کیا جائے گا اس جگہ کا، تو کام میں برکت کے لیے آپ کو عمل میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ایک سادہ سا کاغذ لیں گے، اور سادے سے کاغذ پر 35 بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر، آپ خود لکھ لیں، لکھ کر اب آپ اپنے کام کی جگہ پر یہ لٹکا دیجئے جو جگہ آپ نے لی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کام میں برکت بھی رہے گی اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور دوسری بات یہ کہ صدقہ بھی آپ نکالیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کے بھی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ دمہ کی تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں، سانس کا پرابلم جن کے ساتھ ہوتا ہے، تو سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، یہ دم کیا ہوا پانی دمہ کا مریض یہ پیے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اس مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ اور اس کا تعویذ بھی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے الحمدللہ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں نا، جو استعمال مریض کو دیے جاتے ہیں، کھانے کے یہ تعویذات ہوتے ہیں، تو یہ الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو خاص دمہ کے مریض ہیں تو ان کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ تعویذ ہوتا ہے، تو ضرور حاصل کیجیے گا تعویذات عطاریہ کے بستے سے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ ایک اسلامی بہن تھی فوزیہ بنت زینب، رشتہ کا ان کا مسئلہ تھا، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ جلد اچھا رشتہ مل جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد ایک اسامہ بھائی تھے، کام نہیں چل رہا، تو اسامہ بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز چاشت کے بعد 100 مرتبہ یا باسطو، اللہ پاک کا صفاتی نام یا باسطو یا باسطو 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام چلنا شروع۔ نماز چاشت کی بھی کچھ وضاحت فرما دیں کہ کب پڑھی جاتی ہے، کتنی پڑھی جاتی ہے؟ نماز چاشت یہ 2 رکعت نفل ہے، طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے، نماز چاشت اور نماز اشراق یہ 2 نوافل ہوتے ہیں، نماز چاشت کے بعد یہ پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ یا باسط ہو پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین نماز فجر کا وقت جیسے ہی ختم ہو تو وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو وقت مکروہ ہے یہ تقریباً 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہ 20 منٹ کا وقت جیسے ہی گزر جائے تو اس کے بعد آپ نماز اشراق
بھی ادا کر سکتے ہیں، نماز چاشت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو نماز اشراق بھی ادا کیجئے، نماز چاشت بھی ادا کیجئے۔ نماز چاشت کے بعد اب یہ وظیفہ جو اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، 100 ٹائم۔ اور نماز چاشت کی تو اتنی فضیلت ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو نماز چاشت کا عادی ہوتا ہے نا، نماز چاشت پڑھتا ہے پابندی سے، تو نماز چاشت پڑھنے والا اور تنگ دستی صحیح، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نماز چاشت پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ تو یہ نماز چاشت کی برکت ہے، نماز چاشت بھی ادا کریں، اس کے بعد یہ وظیفہ بھی پڑھیں۔ اس وظیفے کی بھی الحمدللہ یہ برکت ہے کہ اب یہ وسعت، کشادگی، خوشحالی آ جائے گی الحمدللہ۔ ایک بہن تھی نیلوفر، اکثر بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ ان کا کیا، استخارے میں ان کے ساتھ بھی بیماری کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 7 ٹائم، 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہو جائے گی۔ یا کبیرو 9 مرتبہ، 9 مرتبہ پڑھنا، 9 مرتبہ پڑھنا، 9 ٹائم، 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پئیں، انشاءاللہ بہتری ہو جائے۔ اچھا، یہ انصب بھائی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ میں بیکری کا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی، تو انصب بھائی کا استخارہ کیا ہے، الحمدللہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ ان کے حق میں یہ کام کرنا بہتر ہے۔ ماشاءاللہ بہتر ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، اور ظاہری معاملات وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور یہاں ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، آپ کو بھی، دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، جب کوئی نیا کام شروع کرنے جائے نا تو استخارہ بھی کروانا چاہیے، اور اس کے شرعی رہنمائی بھی لے لینا چاہیے۔ کیونکہ ناظرین دیکھیں، جب آپ شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی احتیاطوں کے مطابق اور شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب آپ اپنے کام کو لے کر چلیں گے نا تو الحمدللہ برکت بھی رہے گی، آپ نقصان سے بھی بچے رہیں گے الحمدللہ۔ آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، 0213485811 روزانہ الحمدللہ 24 گھنٹے 12 گھنٹے اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ بھی یہ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شعبہ روحانی علاج کا بھی الحمدللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، استخارے روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے کروا سکتے ہیں، اپنے مسائل کی کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو پا رہا تو آپ کاٹ کا عمل کروا لیجیے، کوئی جادو میں یا کوئی بندش ہے کسی کے ساتھ، اثرات آصف وغیرہ کا معاملہ ہے، تو ان کے لیے بھی آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کے سامنے سروس آ جائے گی کارڈ کی، تو آپ فارم سبمٹ کیجئے گا، شعبہ روحانی علاج آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح ناظرین، بہت سارے ناظرین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں، تو یہ ایڈریس بھی نوٹ کیجئے گا، یہ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ کراچی پاکستان، اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو آپ پوسٹ روانہ کر دیجئے۔ اچھا، اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا، بعض اوقات ایڈریس مکمل نہیں ہو پاتا تو جس کی وجہ سے وہ جوابات اور وہ تعویذات آپ تک نہیں پہنچ پاتے، تو اپنا پوسٹل ایڈریس یہ لازمی لکھیے گا، تو شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ آپ تک تعویذات بھی پہنچا دیے جائیں گے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماعات میں شرکت کر کے دعا بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنے مسائل کا، بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین،
ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری معاونت فرما.